اللہ 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 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، آج کی اس ویڈیو میں روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان مسائل کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے صرف روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کاموں سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اور کفارہ، ایک روزے کا وہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے، فدیہ کیا ہے، انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اسے آئندہ کی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اب صرف کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان مسائل کو بیان کرتا ہوں۔ ناک میں اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی ناک میں دوا ڈالے تو اس کا مزہ حلق میں جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کان میں تیل ڈالے، کان کے اندر دوا ڈالے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح دانت میں خون آئے اور خون وہ تھوک سے زیادہ ہو جائے یا تھوک کے برابر ہو جائے اور وہ اسے نہ تھوکے بلکہ تھوکے بغیر اندر نگل جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی حقہ پیے یا بیڑی پیے یا سگریٹ پیے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دمہ کے مریض جو انہیلر لیتے ہیں، منہ میں جو مارتے ہیں انہیلر، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں اگر غسل جنابت ہو تو اس میں غرغرہ نہ کرے اور ناک میں پانی ڈالے، لیکن ناک کے آخری حد تک اتنے نرم حصے تک پانی نہ پہنچائے کہ جس سے پانی حلق سے نیچے اتر کر کے اندر چلا جائے، اتنا تو نرم حصے تک روزے کی حالت میں پانی ناک میں نہ پہنچائے اور غرغرہ نہ کرے، صرف کلی کر لے۔ روزے کی حالت میں غسل جنابت میں کافی ہو جائے گا۔ غرغرہ نہ کرے اس لیے کہ غرغرہ کی صورت میں پانی اندر چلا جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں حکم ہے غسل میں کہ غرغرہ نہ کرے اور ناک میں پانی نرم حصے تک مبالغہ نہ کرے، نہ پہنچائے۔ اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالے اور حلق میں چلا جائے اور حلق کے ذریعے سے اندر اترے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سحری میں کوئی چیز کھایا تھا، دانت میں پھنس گیا تھا اور صبح روزے کی حالت میں زبان سے وہ دانت کے اندر کے پھنسے ہوئے ریزے کو دانت سے نکالا اور اندر ہی نکل گیا اور وہ چنے کے بقدر تھا اور چنے سے زائد تھا، چنے کی مقدار تھا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی پتھر ہے، مٹی ہے، کوئلہ ہے یا کوئی چیز ایسی کھا لے، پتھر ہے، اگر کھا لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کرنا ضروری ہے۔ ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ قضا کرے رمضان کے بعد۔ اور اسی طرح بوسہ لیتے وقت انزال ہو جائے، بیوی سے شہوت کے ساتھ انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا اگر ایسے ہی کوئی سوچتا رہا اس کی وجہ سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح مزی نکلے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن انزال بوسہ لیتے وقت ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک سوال ہے، صاحب نے پوچھا کہ عورت بچے کو کھانا چبا کر یا کوئی چیز چبا کر کھلا سکتی ہے؟ تو روزے کی حالت میں اگر سخت مجبوری ہو تو کھلا سکتی ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ عورت کا چبا کر بچے کو کھلانا مکروہ ہے، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح حلق میں پانی چلا جائے، کوئی کلی کیا اور غلطی سے، یہ روزہ یاد ہے لیکن وہ اندر لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن کلی کی وجہ سے پانی اندر چلا گیا، خود بخود چلا گیا، تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنا ضروری ہے، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی منی خارج کرے، روزے کی حالت میں منی کو نکالے تو مشت زنی کر کے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود بخود منی نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، منی کو اگر کوئی نکالے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اسی طرح خے خود بخود ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خے کو کوئی انگلی ڈال کر کے نکالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی صبح صادق کے بعد کھائے، یہ سوچ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوا، دودھ پیے یا چائے پیے اور یہ سوچتا رہے کہ صبح صادق نہیں ہوا، بعد میں وقت دیکھا تو صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا، تو اب اس سے روزہ اس کا صحیح نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنا ضروری ہے، کفارہ واجب نہیں ہوگا غلط فہمی کی وجہ سے۔ اسی طرح سورج غروب نہیں ہوا تھا، لیکن بالکل اتنا گھٹا تھا، تاریکی تھی کہ وہ سمجھ لیا کہ سورج غروب ہو گیا اور وہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا اور بعد میں سورج دکھائی دیا، ابھی غروب نہیں ہوا تھا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کرنا ضروری ہے، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف ایک روزے کی قضا کر لے۔ اسی طرح لوہا ہے، کاغذ ہے، مٹی ہے، کوئی منہ میں ڈال لے اور وہ اندر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بارش ہو رہی تھی، حلق میں پانی منہ کھولا یا منہ میں پانی چلا گیا بارش کا اور حلق کے اندر اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کہہ چکا ہوں کہ کلی کرتے وقت پانی حلق میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ سب مسائل، یہ چند چیزیں تھیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب روزہ ٹوٹ جائے تو بقیہ دن کھائے پیے بغیر اگر وہ رہ سکتا ہے تو رہے کھائے پیے بغیر غروب تک، لیکن نہیں اگر وہ کمزوری ہے اور کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے تو پھر ویسے کے لیے حکم ہے کہ وہ چھپ کر کے کھا سکتا ہے۔ لیکن حائضہ کے لیے حکم ہے کہ وہ دن بھر اگر ایسے ہی رہ سکتی ہے تو رہے، ورنہ اگر کمزوری کا خون نکلنے کی وجہ سے کمزوری کا ڈر ہے تو وہ کھا سکتی ہے، چھپ کر کھا سکتی ہے، کسی کے سامنے نہ کھائے۔ تو یہ چند روزہ ٹوٹنے کے مسائل تھے، اور بھی بعض صورتیں ہیں جن سے کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، یعنی مثلا کوئی جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کھا لے پی لے، کوئی عذر نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، بغیر عذر کے جان بوجھ کر کھا لے پی لے یا جمع کر لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اب کفارہ کیا ہے انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا کہ کن کن کے لیے روزے میں رخصت ہے، اور ایک روزے کا فدیہ کیا ہے، ایک روزے کا کفارہ کیا ہے، یعنی جن سے روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے وہ کیا کریں، فدیہ دیں، اور کتنا فدیہ دیں اگلے ویڈیو میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔